بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے لیے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ صورتحال انتہائی خراب ہے، اور اب معاملہ جو ہے جس مقصد کے لیے، کوئی مقصد تو تھا نہیں، اصل مقصد تو یہ ہے، اس کمپنی کو لانے کا کوئی مقصد نہیں تھا، بے مقصد کمپنی، اور ہدف کچھ اور تھا، خفیہ ہدف تھے، اور وہ ہدف اب ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس لیے اتحادیوں کو لالی پاپ دیے گئے تھے، اور وہ اتحادی جو ہیں وہ اب پھٹ پڑے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب نے پالیٹکس کرنی ہے. اگلا الیکشن آ رہا ہے اور موجیں لگ نہیں رہیں، بلکہ جو موجیں تھیں وہ بھی دبائی جا رہی ہیں. اور اب شروع ہو چکا ہے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، یعنی کہ بھٹو خاندان اور شریف خاندان کا سیاسی ایجنڈا. اور وہ سیاسی ایجنڈا یہ ہے کہ یہ جو جاگیر ہے، یہ سیاسی جاگیر پاکستان، یہ صرف ان دو خاندانوں کی ہے، اور باقی تمام خاندانوں کو فارغ کرنا ہے. ہاں، جو بہت زیادہ ساتھ ہیں ان کو اس جاگیر میں سے تھوڑا تھوڑا سا حصہ دے دیا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو ایک مخصوص پاکٹ تک رکھا جائے، اپنی جاگیر میں داخل نہیں ہونے دینا. سندھ پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کہتا ہے ہمارا ہے، اس میں نہ ہی کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کو گھسنے دیں گے ہم، نہ ہی متحدہ قومی موومنٹ کو، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو، نہ ہی جی ڈی اے کو، کسی کو بھی نہیں آنے دیں گے. لہذا یہ بات تو طے ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ آؤٹ سورس کیا گیا تھا یہ جو حکومت کا تختہ الٹنے کا RCO آپریشن جو ہے، یہ آؤٹ سورس کیا گیا تھا. کچھ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے کی گئی تھیں چیزیں کہ جناب آپ نے کچھ بندے اکٹھے کرنے ہیں. کچھ لوگوں کو براہ راست ڈیل کیا جا رہا تھا. متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ براہ راست ڈیل کی جا رہی تھی. وہ زرداری صاحب ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات ان کے نہیں تھے، اور اس کے لیے پھر جو مڈل میں بندہ ڈالا گیا وہ شہباز شریف صاحب تھے، یعنی کہ گارنٹر بنے آپ، کیونکہ پیپلز پارٹی پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھی MQM. لہذا شہباز شریف صاحب کو گارنٹر بنایا گیا تھا، مسلم لیگ نواز کو، جو MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایگریمنٹ ہوا. جبکہ MQM کو فروغ نسیم صاحب کے ذریعے میسج، فروغ نسیم صاحب بہت با اثر، با رسوخ، بہت اچھے تعلقات والے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ فروغ نسیم صاحب سمجھتے ہیں یا پھر میں سمجھتا ہوں، تو اس لیے فروغ نسیم صاحب کے ذریعے ہی پوری کی پوری MQM کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی. اور خالد مقبول صدیقی صاحب بھی اس میں تھے 2-4 ملاقاتوں میں. باقی ساری باتیں فروغ نسیم صاحب کے ذریعے ہوتی تھیں. لہذا فروغ نسیم صاحب نے بھی جا کے MQM کو رام کیا اور بتایا کہ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میری بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے، گارنٹی آ گئی ہے، فکر نہ کریں، ہم اس سے بھی زیادہ اچھے ماحول میں رہیں گے. تو بہرحال تو وہ چیزیں اب فروغ نسیم صاحب کے اپنے تعلقات ہیں، اور فروغ نسیم صاحب پہلے بھی MQM تو ان کو اون ہی نہیں کرتی تھی کہ یہ ہماری وزارت نہیں ہے، یہ فروغ نسیم صاحب تو براہ راست خان صاحب نے ان کو رکھا ہوا ہے، یہ ہمارا کوٹا نہیں ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہیں، لیکن فروغ نسیم صاحب بہرحال تگڑے آدمی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جیسے خواجہ آصف صاحب ہیں مسلم لیگ نواز میں، جیسے زبیر صاحب ہیں مسلم لیگ نواز میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی کچھ لوگ ہیں، وہ خیر براہ راست بلاول بھٹو صاحب بھی ہیں. تو MQM میں ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب بیسک، اور اس کے بعد پھر خالد مقبول صدیقی صاحب ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. بہرحال یہ چیز تھی جی. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ اب سیاسی جاگیر، نون لیگ ادھر نہیں گھسنے دے رہی، سندھ میں پیپلز پارٹی نہیں کسی کو گھسنے دے رہی. عمران خان صاحب ایک ایسی جماعت تھے کہ ان کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ بھی کمفرٹیبل زون میں تھی، کیونکہ مفاد ایک تھا، پاکستان تحریک انصاف، ٹھیک ہے ہم اتحادی ہیں، الیکشن میں الیکشن لڑیں گے، اور سندھ میں MQM جو ہے وہ مزید اچھی پوزیشن میں ہونی تھی. اگر PTI کے ساتھ ہوتی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، سندھ کے اندر ہو سکتی ہے، کچھ پاکٹس ایسی ہیں. تو وہ سارے کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ٹھینگا دکھا دیا MQM کو، بالکل کوڑا جواب دے دیا. بلاول بھٹو صاحب نے، انہوں نے احتجاج بھی کیا بیچاروں نے، اور کر بھی کیا سکتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ یا تو انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لیا ہوتا تو پھر تو تھا، گارنٹر سارے دوڑ گئے ہیں، سب نظر نہیں آ رہے. اور فروغ نسیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ذرا آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، کیونکہ خیر زیادہ باتیں آگے نکل جائیں گی. بہرحال بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی کیا کہنا چاہیے بالکل گالم گلوچ پہ اتری ہوئی ہے.
پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات میں جو کچھ ہوا، MQM بھی انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی احتجاج کیا، تقاریر کی، بلاول بھٹو صاحب نے اس کا جواب دیا۔ بلاول بھٹو صاحب نے جی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دھو دیا اور متحدہ قومی موومنٹ کی دھو دیا۔ انہوں نے کہا یہ شکست خوردہ ہیں، ہارے ہیں، الیکشن ہار چکے ہیں، اور پیپلز پارٹی سندھ کے عوام پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں، یہ ہوتے کون ہیں؟ شور و غوغا کرنے والے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے ضیاء الحق کی آمریت کا بھی مقابلہ کیا، پرویز مشرف صاحب کی آمریت کا مقابلہ بھی کیا، اور اس دوران انہوں نے کہا باقی لوگوں کا بھی مقابلہ کیا، یعنی انہوں نے شریف فیملی کو بھی، مسلم لیگ نواز کو بھی دھویا، ادھر نام لیے بغیر۔ مشرف صاحب کا نام لیا، ضیاء الحق صاحب کا نام لیا، لیکن ظاہر ہے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کون تھا؟ مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی تھی، انہوں نے مل کے رگڑا لگایا پیپلز پارٹی کو، محترمہ بے نظیر بھٹو کو۔ بلاول بھٹو صاحب تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس وقت، بختاور، بلاول، آصفہ، وہ اپنے جاتے تھے اپنے والدین کو ملنے جیل میں، تو زیادہ بلاول بھٹو کے ذہن میں تو سب کچھ موجود ہے، اور وہ کبھی بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کبھی بھی کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ انتقام لے رہے ہیں، سیاسی انتقام لے رہے ہیں، جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ شریف خاندان مسلم لیگ نواز کا وہ تیا پانچا کریں گے، زرداری صاحب اور بلاول بھٹو مل کے، یہ بات ان کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور نہیں آئے گی تو آگے دیکھتے ہیں، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی اپنے معاملہ سیدھا کر چکی ہے، تقریر کی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان ہیں صلاح الدین صاحب اور صابر قائم خانی، انہوں نے پھر اس کا غصہ نکالا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم وزارتوں پہ تھوکتے ہیں، لہٰذا انہیں واک آؤٹ کرنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن بچا نہیں ہے۔ جب آپ اپنا فیصلہ نہ لیں، یہی حال اسلم بھوتانی صاحب کے ہوا ہے، یہی معاملہ بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے باپ ان کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ خالد مقصی صاحب کو بھی آؤٹ سورس زرداری صاحب کیا ہوا تھا، تو خالد مقصی صاحب BAP کو بھی وہ لے کے آئے تھے، اور آپ کے کافلی کے ساتھ بھی وہی تھے رابطے میں، 50-50 کر لیا گیا، اور وہ بھی ایک مہمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ آئیں گی۔ تو یہ تو ہے قومی اسمبلی اور اتحادیوں کا حال۔ اب زرداری صاحب خود بنفس نفیس آ چکے ہیں، وہ بات کریں گے ساروں کے ساتھ اور دوبارہ بیٹھیں گے تو وہ بات اپنی کریں گے، اپنا کھیل کھیلیں گے، کیونکہ زرداری صاحب سارا پلان اگلے سیٹ اپ کے لیے کھیل رہے ہیں، انتخابات کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا۔ فی الحال مسلم لیگ نواز کو زیرو پہ لے کے جانا ہے، زیرو پہ بھی نہیں، ایڈورس پہ لے کے جانا ہے۔ ان سے یہ فیصلے کروا کے IMF کے ساتھ معاشی فیصلے، پیٹرول، بجلی، گیس، ہر چیز، ابھی آنے والے دنوں میں چیزوں کی قلت بھی ہوگی، تو شریف خاندان کو آؤٹ کرنا ہے زرداری صاحب کے ذریعے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ ہونا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اسحاق ڈار صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، رسک لے رہے ہیں، معاملہ آگے جا کے گڑبڑا سکتے ہیں۔ بہرحال ایک اور چیز جی، اب ذرا تھوڑا سا صورتحال دیکھ لیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، جو میں کہتا ہوں نا کہ زرداری صاحب کے ذریعے ان کو فارغ کرنا ہے۔ درسی کتب جو ہیں ابھی پیپر پہ پرنٹنگ جو پیپر ہوتا ہے اس پہ کوئی ڈیوٹی شوٹی بڑی لگا دی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ جو درسی کتب ہیں وہ مہنگی ہوں گی، اور چھپائی رکی ہوئی ہے، کتابوں کی قلت ہوگی، اور ان کی قیمتیں بھی ڈبل سے زیادہ ہو جائیں گی۔ اگر 200 کی قیمت، 200 روپے کی ایک کتاب تھی درسی کتب جو ہم جو پڑھتے ہیں نصابی کتب، وہ 200 کے بجائے 400 کی ملے گی، اور آپ کی 6 کتابیں ہیں تو وہ چلی جائیں گی ہزاروں میں۔ تو جو چیز 1000 روپے سے کم پہ آ جاتی تھی وہ 3000 کی کتابیں آپ کو 4000 کی ملیں گی، یہ میں رفلی بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہونے والا ہے۔ CNG مزید 3 دن کے لیے اس کی بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے جی، CNG بھی اب 3 دن کے لیے بند رہا کرے گی۔ ڈار صاحب کی بالکل ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہیں، نیا پاسپورٹ مل گیا ہے، وہ واپس آ رہے ہیں، اگلے مہینے آ کے وہ سینٹ کی سیٹ کا حلف اٹھائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اسپاٹ فکسر کس طریقے سے سسٹم میں، اداروں میں بیٹھ کے ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، عدالت کے مفرور، لیکن وہ سینیٹرشپ ان کی بدستور چل رہی ہے اور وہ نہیں آئے۔ اب وہ سینٹ کا حلف اٹھائیں گے، تمام برات لیں گے، پچھلی بھی برات لیں گے، ان کی تو کمیٹی نکل آئی، اور اس کے بعد وہ وزیر خزانہ بھی بنیں گے۔ تو یہ چیز ہو گئی ہے جی۔ اس کے بعد بجلی اس وقت 9000 میگا واٹ شارٹ فال پہ چلی گئی ہے، 21000 کی پیداوار، 30000 سے زیادہ کی کھپت، اس سے مزید آنے والے دنوں میں مزید ہوگا۔ میں اگین بتا رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بالکل مصنوعی قلت ہے، بجلی کی
موجود ہے ہمارے ہاں، اتنی سخت ہے، کیپیسٹی ہے کہ بجلی اتنی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ان کو نہیں دی جا رہی کیونکہ کچھ یکدم ان کو پیسے ریلیز کرنے ہیں تاکہ لوگ تنگ آ جائیں. مزید جولائی میں تنگ آئیں گے گرمی میں تو لوگ خود ہی کہیں گے بھائی پیسے دیں اور ہماری بجلی واپس لائیں. بجلی مہنگی ترین، لوڈ شیڈنگ، اور یہ ہو رہا ہے. وزارتوں میں آپ کو بتا دیا. اب آتے ہیں جی کہ چھوٹے ملازمین جو تنخواہ دار تھے ان پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور آئی ایم ایف نے مزید شرائط عائد کر دی ہیں. ابھی تک ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. 1 ارب 75 کروڑ کی 2 قسطیں وصول کرنے کے لیے بھاری بھرکم مزید مطالبات آ گئے ہیں، اور وہ مطالبات جب تک پورے نہیں ہوں گے تب تک آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا. پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ بجٹ منظور کریں، بجٹ منظور ہو گیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں مزید ایڈیشن، نئی مطالبات بھی دے دی ہیں، اور وہ صوبوں سے متعلق ہیں. اب وہ مطالبات کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، سیٹ کیا جا رہا ہے. جب وہ ہو جائے گا تو تب وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں اور بات چیت ہوگی، اس سے پہلے نہیں. تو یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب سے ان کے ٹائیگرز نے کہا ہے جی کہ ہم فوجی ٹینکوں کے سامنے بھی لیٹنے کو تیار ہیں، ٹینکوں سے آپ نے نہیں گھبرانا. عمران خان صاحب نے کال دی ہوئی ہے 2 تاریخ کی، اور اسلام آباد پریڈ چوک میں وہ ایک بہت بڑا اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، اور پورے ملک میں، پوری دنیا میں ان کو سنا جائے گا، اور بہت بڑے پیمانے پہ ترتیب دی جا رہی ہیں چیزیں جی. اور اس میں انہوں نے تقریر کی ہے اگین سازش اور مداخلت. اور اسی دوران سامنے کارکن کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی آپ فکر نہ کریں، آپ قدم بڑھائیں، اور خان صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ میں قدم ہی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا جی ٹینکوں کے سامنے بھی ہم لیٹیں گے. انہوں نے کہا ابھی اس کی نوبت نہیں آئی، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹینکوں کے سامنے. تو اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹینک نہیں آئیں گے، فوج نہیں نکلے گی باہر، اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا. 25 مئی والا سین بھی دوبارہ نہیں ہوگا، اور ہوگا تو پھر بہت اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے. لہذا سب ٹھنڈے ٹھنڈے ہو گئے ہیں اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. جون کا مہینہ بھی گزر گیا اور مہینے رہ گئے ہیں جی 4، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، 4 مہینے رہ گئے ہیں. اور 4 مہینے کا مطلب ہے ٹوٹل 16 ہفتے. 16 ہفتے سے 18 ہفتے کا کھیل ابھی باقی ہے. ان 18 ہفتوں میں کیا ہونا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. لیکن چیزیں انشاءاللہ العزیز پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہوں گی، اور سازشی اور مداخلت اور سہولت کار اور فیسیلیٹیٹر اور اعلی کار، یہ سب کے سب اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.